بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ معزز حاضرین، گزشتہ مجلس میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالی تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ مقصد زندگی اللہ کی عبادت، مقصد زندگی اللہ کی عبادت، اور مقصد عبادت تقوی اور پرہیزگاری، یعنی عبادت چند شعبہ جات کا نام نہیں ہے، چند باتوں کا نام نہیں ہے کہ نماز ہی عبادت ہے، نہیں، بلکہ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، صدقہ خیرات بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا سلسلہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر قبر کے گڑھے میں جانے تک عبادت کا سلسلہ جاری ہے۔ نماز جنازہ عبادت ہے، تجہیز و تکفین عبادت ہے، یہ تمام چیزیں عبادت ہیں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے محض ہماری عبادت کے لیے، ہمارے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس لیے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جس سے کچھ چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو خوش کرنا، اس کو راضی کرنا۔ جیسے ہم نسبتاً ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے، نسبتاً ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے تو ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے، تو ماں باپ کی خوشی کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی ہر وہ بات جو جائز ہو اور جس سے ماں باپ راضی ہو جائیں، یہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری میں داخل ہے۔
ایسے ہی بیوی ہے، اس کو اس نے نسبت اٹھا لیا ہے شوہر نے، تو اس کی فرما برداری۔ فرما برداری کا مطلب کیا ہے کہ ایسا کام، ایسا جائز کام کرو جس کا حکم ملتا ہے، ایسا جائز کام جس کا حکم ملتا ہے، اس پر عمل کرنے سے ماں باپ اگر حکم دیتے ہیں اس پر عمل کریں گے تو ماں باپ کو راضی کرنا ہو، استاد حکم دیتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو استاد کو راضی کرنا ہو۔ تو ایسے ہی اللہ عبادت کا حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کرنا کس کو راضی کرنا ہوا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ تو پیدا کرنے والا اسی وقت خوش ہوتا ہے جبکہ اس نے ہمیں جس مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے ہم اس مقصد پر کامیاب ہوں۔ تو فرمایا ہم نے تم کو پیدا کیا اور تم ہماری کیا کرو؟ عبادت کرو۔ شاید ایک بات میں نے گزشتہ بھی بتائی تھی کہ یہاں لوگوں سے خطاب کیا گیا۔ جب کبھی بھی کوئی بات حکم کے طور پر اللہ بیان کرتا ہے تو ایمان والوں کی نسبت سے بیان کرتا ہے۔ یہاں بھی ایک حکم دیا جا رہا ہے، وہ ایمان والوں کی نسبت سے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں سے خطاب کر رہا ہے، اے لوگو، اے لوگو۔ تو وہاں محبوب کی نسبت ہو کر یہاں اے لوگو فرما کر ایمان والے بھی داخل ہو گئے، غیر ایمان بھی داخل ہو گئے، تمام انسان داخل ہو گئے۔ یہ خطاب کا انداز یہاں ایسا ہے کہ تاکہ لوگ خوش ہو جائیں کہ رب ہمیں پکار رہا ہے، تاکہ لوگ خوش ہو جائیں کہ رب ہمیں پکار رہا ہے۔ بہت سے بندے ایسے ہیں جو رب سے غافل ہیں اور رب انہیں پکار کے بیدار کر رہا ہے، اے لوگو، اے لوگو، اللہ پکار رہا ہے، اے لوگو عبادت کرو۔ کس کی؟ اپنے رب کی۔ اپنے رب کی عبادت کرو۔ وہ رب کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کس رب کی عبادت کرو؟ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب آگے فرمایا تم کو کوئی دوسرے کام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کسی کام کی تمہیں کام کرنا ہے، ذمہ داری ہے تمہاری، مگر اس کی فکر میں نہیں لگنا چاہیے۔ جیسے تمہارے رہنے کی ضرورت ہے، زمین ہے، تمہارے واسطے آسمان کا شامیانہ ہے، تمہاری ضرورت کے لیے ہوا ہے، تمہاری ضرورت کے لیے پانی ہے، تمہاری ضرورت کے لیے غلہ ہے، اناج ہے، یہ تمام تمہاری ضروریات کا سامان ہے۔ اس سامان میں لگ کر مولا سے غافل نہ ہونا، اس لیے کہ ہم نے تم کو ان سے فارغ کر دیا، ان چیزوں سے فارغ کر دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین فرش کے طور پر بچھا دیا تاکہ تم اس پر بیٹھ سکو۔ والسماء بناء، اور آسمان کو ہم نے عمارت بنا دیا، یعنی چھت بنا دی۔ رہنے کو زمین دے دیا، سائے کو آسمان دے دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ،
تو اس سے کچھ پھل نکالے تاکہ تمہارے لیے کھانے کا سامان ہو جائے. جی زمین و آسمان، ہوا اور پانی، پھل اور غلہ، یہ سب ہم نے تمہارے لیے دیا ہے. سمجھے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو جان بوجھ کر اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو یہاں کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ جن چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے ان چیزوں کا ہم نے انتظام کر دیا. تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو اپنی فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے. کیا بات یاد رکھیے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے. کس بات کی فکر کرنی چاہیے؟ ہم کہاں سے آئے، کاہے کو آئے، کہاں جائے. کہاں سے آئے، کاہے کو آئے اور کہاں کو جانا. یہ تین باتوں کی فکر ہونا چاہیے. کہاں سے آئے؟ رب کے طرف سے آئے. کاہے کو آئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت کا ایک اور لفظ ہے، اللہ کی عبادت کا ایک اور لفظ ہے، وہ لفظ ہے معرفت حق. اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب اللہ کو، اللہ کی معرفت آ جائے، اللہ کی پہچانت آ جائے. تو دوسرے لفظوں میں آپ کو کیا معلوم ہو رہا ہے یہاں؟ کہ اللہ نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے دنیا میں بھیجا، اپنی پہچان کے لیے دنیا میں بھیجا. جی تو کہاں سے آئے؟ اللہ کے پاس سے آئے. کاہے کو آئے؟ اللہ کی عبادت. عبادت کا دوسرا مطلب اللہ کی معرفت. پھر کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف. اب اللہ کی طرف سے آئے. یہاں غور طلب بات ہے کہ ایک شخص اپنے استاد کے پاس سے آیا، وہ ہمارے پاس پہنچا، پھر ہمارے پاس سے نکلا استاد کے پاس پہنچا. تو پاس پہنچنا، پاس سے آنا، پاس پہنچنا یہ الگ. اللہ سے آنا، اللہ میں پہنچنا یہ الگ. تو پاس میں عبد و رب دونوں الگ ہو گئے، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکے. اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں علم حق سے آئے. کہاں سے آئے؟ علم حق سے آئے. پھر کہاں جائیں گے؟ علم حق میں. ہم سب کیا ہیں؟ علم حق والے. یعنی ہم کیسے ہیں؟ اللہ کے علم میں تھے، اس کے علم سے ہم ظاہر. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ سمجھیے. علم حق اور علم عبد، ان دونوں کو سمجھیے. علم حق جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اور بندے کے پاس جو علم ہے وہ بندے کی صفت ہے. مگر اللہ کی صفت اور بندے کی صفت میں فرق یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اور بندے کو جو صفت ہے اس کی ذاتی نہیں. کسی سے سیکھا عالم ہو گیا، کسی نے سکھایا حافظ ہو گیا، کسی نے پڑھایا انجینئر ہو گیا، کسی نے پڑھایا سائنسدان ہو گیا. تو کسی کی ضرورت پڑی نہیں. کوئی بھی چیز کتنا اچھا بنا رہے، بہت اچھی چیز، کہاں سے سیکھے؟ اتنا اچھا بولتے ہیں، کہاں سے سیکھے؟
کس سے پڑھے؟ کہاں سے پڑھتا تھا؟ تو معلوم ہوا ہمارے اعتقاد جو علم آتا ہے وہ کسی کے سکھانے سے آتا ہے. ہمارے پاس جو علم آتا ہے وہ کسی کے سکھانے سے آتا ہے، اور اللہ کا جو علم ہے کسی کے سکھانے سے نہیں، اس کا ذاتی ہے. جیسا وہ ذاتن وجودن خود سے ہے، خود سے موجود ہے، ویسے صفاتن بھی اس کے صفات اس کے ذاتی ہے. اب آسانی سے ایک اور چیز سمجھیے آپ اس کو. میٹھا ہے، میٹھا سیویاں جو ابھی ابھی ہم کھانے کی ہے، سیویاں، سیویاں کہتے ہیں، سیویاں کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، بہرحال سیویاں. اب آپ نے اس کو کھایا اور کہنے لگے کہ ایسا کوئی بنانے والا بڑا پیارا ہے. اور سیوی عید میں کون سی کھاتے ہیں؟ کھاتے میٹھی. اب اس میں جو مٹھاس ہے وہ کس کے داخل ہونے کے بعد آئی؟ شکر کے داخل ہونے کے بعد اس میں مٹھاس جی، اس میں جو مٹھاس ہے وہ شکر کے داخل ہونے کے بعد. اب شکر میں جو مٹھاس ہے اس میں کسی نے مٹھاس داخل نہیں کیا. اس کی مٹھاس اس کی اپنی ذاتی ہے. تو شکر کی جو مٹھاس ہے اس کی ذاتی ہے. چائے میں، شربت میں، میٹھے میں جو مٹھاس آئی ہے وہ شکر سے آئی ہے. کس سے آئی ہے؟ شکر سے آئی ہے. تو شکر کی مٹھاس ذاتی ہے اور میٹھے کی مٹھاس شکر سے ہے. بلا تشبیہ و تمثیل ہمارا جو علم ہے وہ ہمیں ملا ہے، اور حق کا جو علم ہے وہ کسی نے اس کو دیا نہیں، وہ اس کا ذاتی، وہ اس کا ذاتی ہے. اب اس کی ذات باعتبار وجود، باعتبار ذات، تعلیمات کی روشنی میں چلیں گے تو وجود ہی کو ذات کہتے تھے. تو بہرحال وجود اور وجود، ذات، صفات جو کچھ کے ہیں وہ اللہ کے ذاتی ہیں، اس کو کسی نے دیا نہیں. اب اس کے وجود، اس کی ذات اور صفات کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے خلق کو پیدا کیا ہے جی. اس کی ذات اور صفات کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے خلق کو پیدا کیا ہے. تو اول الخلق جو ہے وہ نور مصطفیٰ ہے. خود کو ظاہر کرنے کے لیے، خود کو دکھانے کے لیے خلق کو پیدا کیا ہے، مگر خلق جو ہے وہ خالق نہیں. خلق جو ہے وہ خالق نہیں ہے، وہ خلق ہے، وہ عبد ہے، وہ مخلوق ہے. چاہے نور مصطفیٰ ہی کیوں نہ ہو، وہ مخلوق. ایک اور مثال دوں گا تو آپ آسانی سے سمجھیں گے. دیکھیے آپ سب الحمدللہ کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے. اس میں سے اگر کسی ان پڑھ سے ان پڑھ کو میں پوچھوں، ایسے بھولے آدمی سے بھی میں پوچھ لوں الف کیسا ہوتا ہے؟ الف معلوم کیسا رہتا ہے؟ سو کر رہتا ہے. کیسا رہتا ہے؟ معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ بولو نا. کھڑا ایسا ایسا بول دیا تو ہو گیا. الف سمجھے؟ بے ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ سو کر ہے، ایک نقطہ اس میں جی. جیم ہے تو ایسا ہے نا؟ سمجھے؟ یہ الف بے نہیں آتا ہے تو یہ بھی سیڑھی تو بولو. یہ کیسا ہوتا ہے؟
جی ٹھیک ہے. بی کیسا ہوتا ہے بتاؤ آپ, اشارہ کر کے بتاؤ. تو یہ بی ہے, وہ یہ. سی کیسا ہوتا ہے, پورا بول. تو معلوم ہوا یہ کیسے آپ کو معلوم ہوا, یہ ایسا ہی ہے, بی ایسا ہی ہے, سی ایسا ہی ہے, الف ایسا ہی ہے, بے ایسا. کیسے معلوم ہوا؟ ماں سکھائے, باقی دودھ میں مل کے آیا ہو نہیں, کسی نے بتایا؟ استاد نے بتایا, استاد سے سیکھا. اب کب سیکھے تھے؟ سکھانے والے ہیں آپ کے استاد جن کے پاس آپ پڑھے تھے, وہ ہیں, وہ کیا ہو گئے؟ انتقال. وہ انتقال ہو گئے, سکھانے والے انتقال ہو گئے, مگر ان کا سکھایا ہوا آپ کے پاس ہے. سکھانے والے انتقال ہو گئے مگر ان کا سکھایا ہوا آپ کے پاس. اب آپ کے پاس ایسا ہے کہ اب میں کہوں تو آپ ایسا ہی لکھیں گے, اب میں کہوں تو آپ ویسا ہی لکھیں گے جیسا آپ کو سکھایا گیا ہے. اب بورڈ پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو لکھنے کے لیے کہا جائے تو لکھ دیں گے. جی تو آپ کے ذہن میں جو تھا وہ آپ نے بورڈ پہ لا لیا. ایک بچہ آیا اور پانی کا باٹل مارا اور پورا بورڈ جو ہے اس کو صاف کر دیا. نالائق کہہ کو صاف کرتا ہے, پھر کہاں سے لکھوں میں اس کو, پھر کیسا لکھوں اس کو, ایسا پوچھے گا؟ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, دوبارہ لکھو, دوبارہ لکھو. مٹا ہوا ہے پھر دوبارہ لکھو. تو دوبارہ لکھتا ہے تو کہاں سے لکھتا ہے؟ ذہن میں موجود ہے, لکھ دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا جو ہمارا سیکھا ہوا ہے وہ ہمارے ذہن میں ہے, اور جب ذہن کی بات ہے تو ظاہر ہو جاتی ہے, اسی کو علم کہتے ہیں. تو ہم نے جو بھی سیکھا ہے کسی سکھانے والے سے ہم نے سیکھا ہے. رب کے بعد جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے, وہ اس کا اپنا ذاتی ہے. اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ بھی آتا ہے یہاں. اس کا علم ڈائریکٹ جو ملا ہے وہ مصطفیٰ کو ملا ہے, کسی اور کو نہیں ملا. اور جس کسی کو بھی جو ملا ہے وہ حضور کے حوالے سے ملا ہے, حضور کے وسیلے سے ملا ہے, حضور کی نسبت سے ملا ہے. بات سمجھ میں آ گیا؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے علم سے ظاہر, باقی شاہ صاحب کا جو حلیہ ہے, جو نقشہ ہے, یہ اللہ کے علم میں تھا, ہے. پھر پلٹیں گے تو وہی ہوگا. تب مر کے قبر میں کیا جاتا ہے, پریشان ہونا نہیں, علم حق میں آیا ہے, علم حق سے آیا, علم حق میں گیا. قیامت کے دن ظاہر ہوگا تو پھر علم حق سے ظاہر ہوگا. بس بات اتنی ہے کہ دریا سے قطرہ نکلا, دریا سے قطرہ نکلا اور ہٹ کے پڑ گیا قطرہ, تو مٹنے کا ڈر, رگڑے جانے کا ڈر, فنا ہونے کا ڈر, مٹا دینے کا ڈر. جب وہ قطرہ دریا میں مل گیا تب وہ کیا ہو گیا؟ دریا ہو گیا. علم حق میں تھا, ظاہر ہوا. اب تجھے کوئی مٹا نہ سکے تو بھیجنے والے کی طرف متوجہ رہنا. کدھر متوجہ رہنا؟ بھیجنے والے کی طرف متوجہ رہنا. مولا کیا کیا تو نے بنایا, کیسا کیسا تو نے بنایا. کیا کوئی کہتا ہے کہ آسمان کیسا بنایا, زمین کیسے بنایا, سمجھے, چاند و سورج کیسے بنایا. ارے اس نے تو لفظ کن سے بنایا, سب کچھ لفظ کن سے بنایا. اپنے بندے کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. انسان کو اللہ نے لفظ کن سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ایسے میں کہا, اے لوگو تم کو ہم نے پیدا کیا ہے. جی
आयत पढ़ा तो कुछ और, फिर पीछे ही चल गया। यहां देखिए, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। बाबा बात समझ में आ रही है? आए लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को क्या बनाया? बिछौना बनाया। जी, जअल कहा है, बनाया। जी, यहां बनाया का, वह खलक़कुम का, पैदा किया। जमीन को बिछौना बना, जमीन किसने पैदा की? अल्लाह। तो जमीन को बोल रहा है यहां इस आयत में, मैंने जमीन पैदा किया नहीं कहा, जमीन बना दिया, आसमान बना दिया, जिस इरादे से मैंने देखा। वइज़ा अरादल्लाहु शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। जब अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो फरमाता है कुन, हो जा, हो जा। उधर इरादा किया, कुन कहा, आसमान हो गया। इधर इरादा किया, कुन कहा, जमीन हो गई। उधर इरादा किया, कुन कहा, पहाड़ हो गए। कुन 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 से सब कुछ हो गया। मगर इंसान को जब पैदा किया, इसकी सूरत को जब पैदा किया, तो अपने हाथों से पैदा किया। जी, तो हमने तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया, मगर तुमको हमने पैदा किया। अब जब तुम देखो, आईने में देखो, खुद को देखो, आज़ा को देखो, तो ये पैगाम दिया जा रहा है कि पैदा होने वाले अपने पैदा होने को पर्दे में नहीं डालना, ये पैदा होने के पर्दे को हटाकर पैदा करने वाले की तरफ तवज्जो, पैदा करने वाले के। समझे कैसी सूरत? सुभान अल्लाह। अगर ये उठाकर यहां रख देता, पूरी मखलूक को, समझे, यहां ना है, कुछ लोगों को स्पेशलिटी तौर पर यहां रख देता, तो क्या होता? हुस्न का हाल। कोई पसंद करता? हा? ये आंख उठाकर यहां रख देता, क्या कहेगा? अच्छा लगता है? तो हमको अच्छा लगता है नहीं लगता है वो बात की बात। रब को पसंद नहीं आया। रब को मालूम मेरे बंदे को आंख कहां होना चाहिए, नाक कहां होना चाहिए, कान कहां होना चाहिए, चेहरा कैसा होना चाहिए, जमाल कैसा होना चाहिए, जुल्फ कैसे होना चाहिए। ये सब किसे मालूम? रब ने अपनी पसंद से बनाया है, ताकि तुम इबादत करो रब की। तुम्हारी इबादत से तुम्हारे रब की तुम्हें पहचान मिले। न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए। जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। दुनिया के पीछे मरने वाले, तुझे हमने उधर के लिए नहीं भेजा। दुनिया के पीछे जितना मरता रहेगा, दुनिया तुझसे दूर भागती रहेगी। दौलत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा, हाथ में कुछ नहीं आता। इज्जत हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देता है, मगर इज्जत हाथ नहीं आती। शोहरत हासिल करने के लिए हजारों रुपए खर्च करके, समझे, हालात देखो, बाहर जरा निकल के देखो, कितने कटआउट्स लगे, कितने कटआउट्स लगे। दीवारों के दीवाने बने हुए कटआउट्स देखो, और कैसे कैसे लीडरों के कटआउट्स लगे, समझे। उनकी तरफ नजर डालते हैं तो फिर दूसरी नजर जमाते नहीं जी। वो इज्जत की खातिर, नाम की खातिर दीवारों पर चश्मा हो जाते हैं, दीवार के दीवार बने खड़े हो जाते हैं।
مگر وہ عزت ان کو نہیں ملتی ہے. دولت ڈھونڈتے ہیں، دولت ان کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے. شہرت ڈھونڈتے ہیں، شہرت ملنے والی نہیں ہے. مگر وہی پلٹو جو دنیا کی طرف جا رہا اسے دنیا ملتی نہیں ہے. جو دنیا سے کٹ کر حق کی طرف آتا ہے کائنات اس کے پیچھے غلام ہو کر کے. جتنی دیر آپ یہاں سننے کے لیے بیٹھے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میرا کٹر وہاں لگ جائے تو گھرتے ہوئے کھڑیں گے، یہ بولتے ہوئے نکل جائیں گے کہ مولانا کو بھی ہوس ہو گئی شہرت کی، دیواروں پر لٹک رہے ہیں، اٹک رہے ہیں. جی جب میں قرآن سامنے رکھ کے درس بولنے بیٹھا تو آپ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ادھر دیکھ رہے، پلک نہیں جھپکتے. تو کیا آپ کو درس سننا ہے نا، درس دیکھنا تو نہیں ہے نا. درس سننا ہے، آنکھیں بند کر کے بھی سن سکتے ہیں نا، مگر آنکھ کھول کے دیکھ رہے ہیں. کیا سمجھ کے دیکھ رہے ہیں؟ ادھر درس بھی سنتا نہ ہوں، درس بولنے والے کو بھی دیکھتا رہوں. درس بولنے والے کو بھی میں دیکھتا رہوں. جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی عالم کو دیکھا، جس نے کسی عالم کا چہرہ دیکھا گویا اس نے مجھ کو دیکھا. یہ تو ایک عالم کی بات میں بتا رہا ہوں. کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں جو کمرے میں بند ہو کے لیٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بات کرنا نہیں، بات نہیں کرنا، کچھ مدعا نہیں پیش کرنا، خالی دیکھ لینا، آ جانا، جی جی بس اتنا ہی کر کے آیا. دروازہ کھلا، گئے، نہ بات ہے، نہ چیت ہے، نہ کچھ ہے. کیا کر رہے ہیں؟ چہرہ دیکھ رہے. 8 آدمی 10 آدمی ساتھ میں، پہلا آدمی جا کے مل لیا، اب اسے بھاگ جانا چاہیے نا. نہیں، اب کس کا انتظار کر رہا ہے؟ مزید اور 10 آدمی جو ساتھ میں ملنے والے ہیں ان کا انتظار کر. اللہ والوں کی بارگاہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، 10 آدمیوں کا انتظار کر رہا ہے. ارے جب آپ کا کام ہوگا تو آپ نکل جاؤ. نکلتا نہیں، کیوں؟ یہ سب ہیں، یہ جب تک مل لیتے نہیں تب تک میں دیکھتا ہوں. جب تک یہ مل کر فارغ نہیں ہو جاتے تب تک میں دیکھتا رہوں. تو اللہ والے پر جب نظر پڑ جاتی ہے تو نظریں پڑ ہی جاتی، نظریں جھپکنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی طرف جب جاتے ہیں تو کائنات ہمارے ہاتھ آنے والی نہیں، دنیا ہمارے ہاتھ آنے والی نہیں. دنیا آئے گی اس لیے کہ دنیا کہتے ہی ہیں زمین و آسمان، چاند و سورج، ہوا اور پانی، پھل اور غلہ، یہی چیزیں دنیا کے اندر ہے. دنیا میں اور کیا ہے؟ اور کوئی الگ چیز ہے؟ دنیا میں الگ کوئی اور چیز؟ نعمتیں، خزانے، اور کیا ہے دنیا میں؟ سونا چاندی یہ سب کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ زمین میں. نعمتیں کہاں ہیں؟ آسمان کو. سب چیزیں دنیا ہی کی ہیں. یہ تو دنیا کی جو چیز ہے اس کی طرف جب لپکتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے ہاتھ نہیں آتی. جب ہم چیزوں سے صرف نگاہ کر کے خالق کائنات کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی رضا کی طرف جب پلٹتے ہیں، چونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہماری غلامی میں ڈال دیتا ہے. کس میں ڈال دیتا ہے؟ ہماری غلامی میں ڈال دیتا ہے. اسی لیے رب فرما رہا ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم
تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ۔ جب تم متقی ہو گئے تب یہاں بڑی پیاری بات، ایک ایک آیت کو جس زاویے سے بھی دیکھیے پیغام ہی پیغام۔ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے۔ قرآن پاک کو جیسے لیں گے ویسا قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے، ہم سے ملتا ہے، قرآن ملتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، بڑی بڑی بات ہے شاہ صاحب یہاں، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ۔ اب تمہارے تقوی کی وجہ سے تم کو ہم جنت دے دیں گے، دوسری جگہ ذکر کیا جنت کی نعمتیں دینے کے وعدہ کیا، مگر یہاں کیا بیان کر رہا ہے؟ جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ کیا فرما رہا ہے؟ یہ الذی جعل لکم وہی ہے جس نے بنایا زمین، آسمان، آسمان سے مہ سے غلہ، یہ سب بنانے والا وہی ہے۔ تو فرما رہا ہے پروردگار کہ یہ ساری ملکیت جو ہے وہ اللہ کی ہے، ساری ملکیت کائنات کی جو ہے وہ کس کی ہے؟ جیسے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہا، آسمان و زمین اللہ کی میراث ہے۔ میراث کسے ملتی ہے؟ وارثدار کو ملتی ہے۔ تو فرمایا یہ سب چیزیں میری ہیں، میں نے بنایا ہے، میں نے بنایا ہے۔ تو تم ایک کام کرو، جو میں نے تمہارے لیے طے کر دیا ہے اس کی فکر مت کرو، میں نے جو تمہیں جس مقصد کے ساتھ بھیجا ہے اس مقصد میں لگ جاؤ، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر ایک آسان مثال دیتا ہوں، سمجھ لیجیے کہ باپ نے بلڈنگ بنائی، باپ نے باغ خریدے، باپ نے کھیت بنائے، سمجھے؟ باپ نے بنگلہ بنایا، سب کچھ بنایا۔ بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹے میری نافرمانی کر کے کہاں جائے گا؟ دیکھ تیرے واسطے میں نے کتنی محنت کی ہے، میں نے تیرے واسطے کیا کیا بنایا ہے، یہ بنگلہ تیرے لیے، یہ گھر تیرے لیے، یہ باغ تیرے لیے، یہ دکان تیرے لیے، یہ مکان تیرے لیے، سب تیرے لیے ہیں۔ تو مجھے چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ تو بلا تشبیہ تمثیل رب فرما رہا ہے میرے بندو تم میرے سوا کہاں جاؤ گے؟ دوسرا معبود ہے نہیں، دوسرا معبود نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی رب ہے، دوسرا نہیں ہے۔ جب دوسرا ہے ہی نہیں تو تم اس کے برابر کس کو شریک ٹھہراؤ؟ تو تمہاری بہتری اسی میں ہے، تم کائنات سے منہ موڑو، میرے طرف ہو جاؤ تاکہ تمہیں میری معرفت ہو، میری پہچان ہو۔ تم اس عالم میں اسی کام کے لیے بھیجے گئے ہو۔ بات معلوم؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ یہاں ایک اور صوفیہ کی بات میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کی طرف لاتا ہوں۔ دیکھیے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلَ، یہ تو زمین کی باتیں ہو گئی۔ ایک زمین کائنات کی ہے، ایک زمین قلب مومن کی ہے۔ کائنات کی جو زمین ہے اس سے پھل نکلتے، پھول کھلتے، کائنات کی زمین سے خزانے نکلتے ہیں۔ مومن کا قلب بھی ایک زمین ہے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ نصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کلمہ طیبہ سمجھے؟
پاکیزہ مثال دیتا ہے کہ شجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں مضبوط، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں کی، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ پھل دیتے ہیں ہر آن و لمحہ تاکہ تم اس کو کھاؤ رب کے حکم سے۔ یہ کلمے کی مثال دیا ہے، اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے کیا نازل کیا؟ پانی، پانی۔ اب یہاں آسمان سے مراد ابر رحمت کیا ہے؟ ابر رحمت، ابر رحمت سے مراد ذات رسول، ماں سے مراد قرآن پاک۔ تو ابر رحمت سے قرآن کی کیا ہونے لگی؟ بارش ہونے لگی۔ کس پر بارش ہونے لگی؟ قلب مومن پر۔ کس پہ بارش ہونے لگی؟ قلب مومن پر۔ تو اس زمین پر بارش برستی ہے تو غلہ اگتا ہے، اناج اگتا ہے، پھل اور پھول اگتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کے کرم کی بارش قرآن کی آیتوں کی روشنی میں مومن کے دل پر ہوتی ہے تو ولایت کے سوتے پھوٹنے لگتے ہیں، غوث و خطبیت کے سوتے پھوٹنے لگتے ہیں۔ اس زمین کی طرف دیکھو، کیا کیا نہیں بنایا۔ اے بندہ خدا، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، اے بندہ خدا ہے، تو معمولی نہیں ہے، مشت تراب نہیں ہے، سمجھے؟ ایک ناپاک قطرہ نہ سمجھنا اپنے آپ کو، ناپاک قطرے سے ضرور آیا ہے مگر اس میں اپنے آپ کو نہ دیکھنا۔ مٹی سے بنایا گیا ہے مگر مٹی کا سمجھے ایک مٹھی مٹی نہ سمجھنا اپنے آپ کو۔ مولا علی شیر خدا جو باب مدینۃ العلم ہے، حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ باب مدینۃ العلم ہے جو شہنشاہ ولایت ہیں، فرماتے ہیں اے بندہ خدا تو معمولی نہیں ہے، نہ مشت تراب سمجھنا اپنے آپ کو، نہ ناپاک قطرہ سمجھنا اپنے آپ کو، تو ایک ایسا ہے کہ ساری کائنات رب نے تیرے اندر سمو دیا، ایک عالم اکبر تیرے اندر موجود ہے۔ تو حضرات گرامی، ہماری زندگیوں کو بدل لینا چاہیے، ہماری زندگیوں کو بدل لینا چاہیے، غفلتوں سے نکل جانا چاہیے، غفلت سے نکل کچھ کام بھی کر۔ میرے آقا نعمت فرماتے ہیں غفلت سے نکل کچھ کام بھی کر، ہونا جو نہ تھا وہ ہو بھی گیا، اس زندگی کا سرمایہ کھونا جو نہ تھا وہ کھو بھی گیا۔ تو اب قرآن سے کیا پیغام ملا آج کی آیت سے؟ کہ ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ حق کی طرف۔ کس کی طرف؟ تو آیت بتا رہی ہے تمہارا تعلق رب سے۔ پھر ایک اور بات سن لیجئے یہاں سے کہ ہم غافل ہیں، غفلت ہماری صفت ہے، بھول، غفلت، بندے کے اندر غفلت ہے، بھول ہے، یکسانیت نہیں رہتی۔ عبادت کو آ گیا تو عبادت ایسا کرتا ہے مسجد چھوڑ کے جاتا نہیں، چھوڑ دیا تو پھر مسجد کا خیال آتا نہیں، کہاں جناب نظر نہیں آ رہے ہیں، ذرا مصروف ہو گیا، عیدی کے کپڑے لینے میں مصروف ہو گیا، عید کی مبارکباد دینے کے لیے دوستوں میں جانے آنے میں مصروفیت ہو گئی، تو معلوم ہے کوئی نہ کوئی غفلت طاری رہتی ہے۔ تو غفلت بندے کے اندر ہے۔ اے کریم مولا، خدا کو ہم کیا یاد کریں گے؟ غافل بندے، اور غفلت خدا میں نہیں ہے، غفلت خدا میں نہیں ہے، غفلت کس میں ہے؟
بندے میں بندہ غافل ہے. اگر کوئی کہ خدا غافل رہتا ہے بولے کافر ہو جائے گا, بے ایمان ہو جائے گا, ایمان سے نکل جائے گا. خدا ہمیشہ ذاکر ہے, خدا ہمیشہ ذاکر ہے, یاد کرتا ہے, یاد کرتا ہے. جب بندہ غفلت میں آتا ہے تو تب پکار کر کہتا ہے اے میرے غافل بندو. یا ایھا الناس کہا, اے لوگو. کیا کہا؟ اے لوگو کہا. تو کب پکارتے ہیں وہ بھائی صاحب؟ کب پکارتے ہیں؟ جب وہ غافل ہیں. بھائی صاحب کیا سو رہے ہیں آپ؟ غفلت تاری ہے, کیا بول رہا ہوں سنو نا بھائی. تو غافل ہی کو نہ پکارتے, تو غافل کو بیدار کر رہا ہے. تو بندہ کائنات کی مصروفیات میں جب غافل ہو جاتا ہے تو رب پکارتا ہے اے غافل بندے کدھر جا رہا؟ میں تو تیرے ساتھ ہوں, میں تو تیرے ساتھ ہوں, ہر آن و لمحہ تیرے ساتھ ہوں, کدھر دیکھ رہا ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا نمازوں میں بھی ادھر ادھر مت دیکھا کرو. بہت سے لوگوں کا عادت ہے, نماز پڑھتے ہیں جہاں دیکھنا نہیں دیکھنا. اللہ سمیع اللہ اللہ, نظریں ادھر ادھر کرتے ہیں. تو حضور فرماتے جب بندہ نماز میں ادھر ادھر نظریں لے جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں, تو کدھر دیکھ رہا ہے؟ میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں, تو کدھر دیکھ رہا ہے؟ ایک نماز شریعت کی ہے, ایک نماز طبیعت کی ہے. لوگ طبیعت کی نماز پڑھنے بہت آتے ہیں, پہلوانوں کی طرح آ جاتے ہیں جی, سینہ ٹھوکتے ہوئے آ جاتے ہیں, بجاتے ہوئے آ جاتے ہیں. اور نوجوان کو علم نہیں ہے, وہ ادھر جاتا ہے تو ویسا ہو جاتا ہے, ادھر آتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. اس سے پوچھا جائے جناب وہ کون؟ وہاں بھی کہتے نا کیا, وہاں بھی وہ نماز پڑھاتے, وہاں بھی ویسا نماز پڑھاتے. یہ حالتیں جو ہیں اس سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ غافل بندے کو پکار کے کہتا ہے میرے بندو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اور پیدا کہے کو کیا عبادت کرنے کے لیے, اور عبادت کہے کے لیے اللہ کی معرفت کے لیے. جی دنیا کو بنانا چھوڑ بھی دے, دنیا کو بنائی حق کی. ایک کھلونا لا کر بچے کو آپ نے دیا اور کہا بیٹا اس کو بناؤ. کھلونا لایا اور بیٹے کو, بچے کو دیا, پوتے کو دیا, نواسے کو دیا, بیٹا اس کو بناؤ. اب بیٹا بنانے بیٹھا تو تھوڑی دیر میں کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے. تو بنی ہوئی چیز کو کیا بنائے گا سوائے توڑنے کے؟ کیا کر سکے گا؟ بنی ہوئی چیز کو بنایا نہیں جاتا, توڑا جاتا ہے. تو رب فرماتا ہے دنیا کو بنانے کیوں نکلا ہے؟ دنیا کو میں بنا دیا ہوں, اس کے بنانے میں بگاڑنے میں کیوں لگا ہوا ہے؟ میں تو تجھے دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہوں, میں تو تجھے اپنا دل بنانے کے لیے بھیجا ہوں. تو میں سمجھے تیرا دل میرے محبوب کی محبت سے بنتا ہے.